ویلکم بیک ٹو مائی چینل باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے، آج ان کی پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ نزلہ زکام، بہنے والا نزلہ۔ آج ان کے لیے بہت عمدہ مفید نسخہ لے کر آئی ہوں۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں آج میرے نسخے کو استعمال کر کے اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک میں کہا کہ باجی کوئی ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ کوئی موسم کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ہمیں پریشانی آ رہی ہے۔ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، کہیں برف جو ہے جمنا شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ ایسے میں جو ہے نزلہ زکام سب سے پہلے ہمیں لگتا ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے ہمارا ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ ٹھنڈ جب لگتی ہے تو ہمیں یہ پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، ہمارا سینہ جگڑ جاتا ہے، ہمیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے چھوٹے بچے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جن لوگوں کو پیروں سے ٹھنڈ چڑھتی ہے تو اور دماغ تک جب پہنچتی ہے تو ہم ننگے پیر جب پھرتے ہیں چھوٹے بچے، تو ہم ان کو حفاظت کے لیے ان کو جو ہے جوتے پہنائیں، ان کو جرابیں پہنائیں، تاکہ وہ جو ہے بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہیں۔ اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی جن کو بار بار نزلہ زکام ہوتا ہے، اتنی حفاظت کرنے کے بعد بھی، تو ان کے جو ہے قوت مدافعت میں کمزوری ہے، اس لیے جو ہے ان کو بار بار یہ حملہ ہوتا ہے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے۔ اپنی جو ہے کمزوری کو دور کریں، طاقت کی چیزیں کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، جس سے جو ہے آپ کو گرمائش رہے، اور آپ جو ہے ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کو استعمال کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خوراک میں جو ہے آپ دودھ رات کو نیم گرم دودھ پی کر سویا کریں، اور جو ہے گرمائش آپ کو رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں تو دیسی گھی آپ روٹی پہ لگا کر صبح 1 کپ چائے، اور دیسی گھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں روٹی، وہ لگا ہوا جو دیسی گھی ہوگا وہ آپ کو گرمائش دے گا اور آپ کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز کرنا ہے، بالکل آپ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جو کہ آپ کے لیے فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دے۔ آپ نے کھٹی ترش چیزوں کا آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ سردی کے اندر آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، بستروں میں تو بیٹھے ہوتے ہیں مگر وہ آئس کریم کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، مگر صبح جب اٹھتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہم نے کیا ایسا چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آئی۔ یہ تو اسی نے کھائی ہوگی جس کو پتہ ہوگا کہ میں نے آئس کریم کھائی تھی، صبح اس کا جو ہے رزلٹ ملے گا۔ کھا تو لیتے ہیں مزے لے کر، مگر اس کا جو ہے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ صبح اٹھتے ہی ہمارا گلا بند ہو چکا ہوتا ہے، ہمارا ناک بند ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، سارا دن ہمارا کام نہیں ہو پاتا، جان سست رہتی ہے، اور مریض دل چاہتا ہے کہ وہ سویا ہی رہے۔ تو اس لیے میرے اس نسخے کو استعمال کر کے آپ نے بتانا ہے کیسا لگا۔ اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جلوتری ہے، جلوتری جو ہے یہ آپ کے کچن کے اندر موجود، ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دار چینی ہے، یہ بھی ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ دیکھیں دار چینی کے اگر میں فائدے بتانے لگوں تو بس میری ویڈیو اینڈ ہو جائے گی، مگر ان کی فائدت کم نہیں ہوگی ان چیزوں کی۔ اس کے بعد جو ہے لونگ جو ہے یہ بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، ان کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وہ کس طرح آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی گرم مسالے ہیں، مگر یہ جڑی بوٹی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اچھی ہمارے لیے چیزیں بھیجی ہیں جن کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور ہمارے کو دوا کی ضرورت نہیں پیش آتی، ہم ان چیزوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر کوئی سمجھے اس بات کو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی کوانٹٹی کا خیال کر کے آپ نے یہ چیزوں کو گھر لا کر پاؤڈر بنانا ہے۔ لونگ، دار چینی، جلوتری آپ نے ہم وزن لینی ہے، 50 گرام آپ لے کر آئیں اور اس کا پاؤڈر بنائیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے آدھا چمچ مریض کو کھلانا ہے۔ اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے، آپ کو اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا، یا آپ کو بہت زیادہ جو ہے پریشانی آ رہی ہے، پانی کے ساتھ آپ نگل نہیں سکتے، تو آپ کیپسول بھر کر بھی کھا سکتے ہیں۔ 500 ملی گرام میں آپ کیپسول لے کر آئیں، اور خالی کیپسول مل جاتے ہیں، پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے، جہاں سے آپ چیزیں لیں گے وہاں سے آپ کو 500 ملی گرام کے آپ نے کیپسول لینے ہیں، اور اس میں بھر کر آپ کھائیں، یا ویسے ہی جیسے میں نے بتایا کھا سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے تو یہ آپ کھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ 2 ٹائم آپ نے یہ کیپسول لینا ہے کھانا کھانے کے بعد، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لونگ اور دار چینی آپ نے لینی ہے، اور اس کا قہوہ آپ نے بنانا ہے، اور قہوے کے ساتھ جو ہے آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے آپ قہوہ تیار کر لیجئے گا، لونگ اور دار چینی کا 1 عدد آپ نے یا 2 عدد آپ نے لونگ لے لینی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے لونگ لے کر جو ہے آپ نے اس کو جو ہے 1 گلاس پانی لے لیجئے گا، اس کے اندر 2 عدد لونگ ڈال دیجئے گا، اور 1 ٹکڑا آپ نے جو ہے دار چینی کا ڈال دینا ہے، اور یہ آپ نے پانی کے اندر پکا لینا۔ جب آدھا رہ جائے پانی تو اس کو چھان لینا ہے آپ نے۔ چھاننے کے بعد جو ہے لونگ، دار چینی، جلوتری جو آپ نے ہم وزن لے کر پاؤڈر بنا کر رکھا ہے، اس کا آدھا چمچ آپ نے لینا ہے، اور جو لونگ، دار چینی کا آپ نے قہوہ بنایا ہے، اس قہوے کی مدد سے آپ نے جو ہے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔
آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ نے اس دوا کو استعمال کریں گے آپ کا ناک بہنا، نزلہ زکام ہونا، سانس میں تنگی ہونا اور بالکل جو ہے آپ کی پریشانی جو بھی ہے، مسئلے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مفید نسخہ رہا، جن لوگوں نے استعمال کیا ہو انہوں نے بہت اچھا مجھے فیڈ بیک دیا، کیونکہ میرا تو آزمودہ ہے۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو یہ کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو سائیڈ افیکٹ دے گی، آپ کو نقصان دے گی، یا آپ کو جو ہے پریشانی والی بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نقصان مل رہا ہے، بلکہ آپ کو ڈبل سے زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ یہ نسخہ استعمال کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کو میری اگر ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جو ہے آپ جب دیکھتے ہیں تو دوسروں کو شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں اس چیزوں کو دیکھ کر اپنی دوا کو تیار کریں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو بن جائیں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ اس طرح کی نالج والی آزمودہ اور مفید نسخے جو ہے آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک بات بھی سنتے جائیے، بہت اچھی اور مفید بات بھی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔